حضرت مولانا علامہ محمد منصور علی صاحب اور ان کے تمام ساتھی جن سب کے نام مجھے یاد نہیں، میں ان سب سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ مجمع میں بھی اگر کچھ علماء بیٹھے ہوں، سب سے دعا چاہتا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ بہت مختصر کر کے کچھ تفسیری فائدے اور چند باتیں ضروری انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آئے ہوئے 5-6 دن ہوئے ہیں، صرف 4 دن کے لیے آیا تھا۔ 1 دن کا اضافہ صرف سلطان الہند کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے کیا۔ الحمدللہ گزشتہ روز اجمیر شریف حاضری ہوئی اور آج وطن واپسی ہے۔ یہ جاتے جاتے 2 دن پہلے استقبالیہ ہوا تھا، آج الوداعیہ ہو رہا ہے۔ میں نے اخبار میں جو خبر دیکھی اس میں موضوع تحریر تھا
اس موضوع کو بھی انشاءاللہ اپنی گفتگو میں پیش نظر رکھوں گا۔ پہلی بات، اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس سے پوچھ بھی سکتا، وہ جس سے چاہے جو چاہے پوچھے۔ اگر وہ ہمیں جانور بناتا کیا ہم اعتراض کر سکتے تھے؟ آواز لگا دیجئے، نہیں۔ اس کا شکر ہے اس نے انسان بنایا۔ انسان کیسے کہتے ہیں یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، اس کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگ جائے۔ پہلا شکر کہ اس نے انسان بنایا، دوسرا شکر کہ اس نے مسلمان بنایا۔ ورنہ قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو ایمان والے نہیں وہ تو جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ گوشت پوست کے تو انسان ہیں مگر ان میں انسانیت کس کا نام ہے؟ اب اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ معلوم کر لیں۔ پہلا شکر انسان بنایا، اور زیادہ شکر مسلمان بنایا، اور زیادہ شکر کہ اہل سنت و جماعت بنایا۔ اس کو ذرا سمجھیں۔ وہ لوگ جو قرآن کو صحیح نہیں مانتے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس وقت 57 ملک، 57 کنٹریز آف دا ورلڈ، وہ اپنے آپ کو مسلمان ملک کہلاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ملائیشیا میں ان کی کانفرنس ہوئی، تفصیل چھپی اخباروں میں۔ 57 ملک مسلمان کہلاتے، 222 ملکوں میں سے 1.25 ارب کے قریب آبادی دنیا کی، 1.25 بلین ان دا ورلڈ، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان میں وہ بھی شامل جو قرآن کو صحیح مانتے، اسی لیے ان کے ہاں قرآن کا حافظ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ان میں حافظ کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کیا قرآن مار کھانے آیا ہے؟ وہ تو ہر وقت سینہ ہی پیٹتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مار کھانے تو نہیں آیا، قرآن تو سینے میں جاتا ہے، سینے کو رحمت کا خزینہ بنا دیتا ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو لوگ خدا کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں خدا کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تب پتا چلتا ہے، معاذ اللہ، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ جو صحابہ کے منکر وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اہل بیت کے معترض ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت کے مطابق دیکھا جائے تو یہ لوگ مسلمان کہلانے کے مستحق، اب مانتے ہیں نا، قرآن و سنت کو ماننے والا ان کو مسلمان مان سکتا، مگر وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہیں یا نہیں کہلاتے ہیں، تو ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں، رسول کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں۔ ہم صحابہ کو، اہل بیت کو، اولیاء کو درجہ بدرجہ جیسے ان کی شان اس کے مطابق مانتے ہیں۔ تو ہم شکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر تو نے انسان بنایا، انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور مسلمان بھی وہ جو اس کی تعریف پہ پورا اترے، یعنی اہل سنت و جماعت بنایا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے ایک جملہ سنا، حضرت فرما رہے تھے سنی مسلمان۔ کیا کوئی اور بھی مسلمان ہوتا ہے؟ دل چاہا پوچھنے کو کہ پوچھوں کہ آپ نے سنی مسلمان کہا، کیا سنی کے علاوہ بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ امام احمد رضا کس شخص کا نام ہے؟ احمد رضا نام بتا رہا ہے، یہ اس شخص کا نام ہے جو احمد کی رضا کے لیے پیدا ہوا ہے، جس نے ساری زندگی احمد کی رضا چاہی ہے۔ احمد کے عدد 53، رضا کے 1001 ملایا جائے تو 1054 بنتے ہیں۔ اپنے نام کے عدد کی مناسبت سے کتابیں لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ادھر دوسری طرح جمل میں لائیں تو ادھر 1001، 1 اور 1 2، ادھر 53، 5 اور 3 8 ہوئے، 2 ملا کے 10، تل کا عشرۃ کاملہ والا جلوہ بھی دیکھ لیں آپ، اور دیکھیں 53 اور 2 55، اتنے ہی علوم جانتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انہیں اپنا امام کہتے ہیں، اعلی حضرت کہتے ہیں۔ کچھ جاہل سوال کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کیوں کہتے ہو؟ تو اپنے صوبے کے جو سب سے بڑا وزیر ہو اس کو وزیر اعلی کیوں کہتے ہو؟ سارے ہی وزیر ہیں، 10 ہوں 12 ہوں، لیکن جو ان میں چیف منسٹر ہے اس کا ترجمہ اردو میں وزیر اعلی کرتے ہو۔ اس وقت اعلی کا لفظ برا نہیں لگتا، ہم اعلی حضرت کہہ دیں تو پسو پڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتراض کرنے والوں کے پاس کوئی بنیاد، صرف دشمنی ہے، اور جب دشمنی آتی ہے تو عقل کام کرتی۔ ان سے زیادہ تو ابو جہل سمجھدار تھا، اس نے بلائی کابینہ، اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا یہ مسلمانوں کا نبی بالکل صحیح کہتا ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے۔ ان کا کیا ہو گیا؟ کہ ہونا کیا ہے؟ اس کو محمد بھی کہتے ہو اور اس کی برائی بھی کرتے ہو۔ جو محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو کوئی برائی ہوتی نہیں ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، ابو جہل وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ نام ہو اس میں تو برائی ہو نہیں سکتی۔ ایک طرف اس کو اس نام سے بھی پکارتے ہو، پھر برائی بھی کرتے ہو، تم بے عقل ہو۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ نام لینا چھوڑ دیں؟ ہم کہیں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے تو لوگ کہیں گے یہ فلاں کون ہے؟ نام تو لینا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نام رکھ لیا، میں اس لفظ کو دہرانا نہیں چاہتا، اپنی طرف سے نام رکھ لیا اور کہنا شروع کر دیا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ صحابہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ پہلے نام تو لیتے تھے، اب انہوں نے نام بھی لینا چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم ناراض کیوں ہو رہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، وہ جس کا کہتے ہیں وہ ہوگا ایسا، میں تو محمد ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اور کریں ذرا تو اب جان لیں یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی جو کافروں کے بڑے تھے، اور آج لمبی داڑھی رکھ کر، ماتھے پہ شامی کباب بنا کر، اپنے آپ کو شیخ الاسلام اور پتہ نہیں کیا کیا کہلا کر، اگر ان کو نبی کے نام کا بھی معنی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کہاں کے علماء ہیں؟ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ ہے جو کہتا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعرے کو بھی سن لو مجھ سے، میں نے پہلی بار سنا یہ نعرہ، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔
انسان کا جسم ایک کائنات ہے، بمنزلہ کائنات، اور آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا علماء سے کہ اس جسم کا بادشاہ دل ہے۔ انسانی جسم کا بادشاہ دل جو کرتا ہے چاہتا ہے آپ ویسا ہی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ وہی کریں گے، آنکھ ادھر دیکھے گی جدھر دل، کان ادھر لگیں گے جدھر دل چاہے گا، تو دل ہوا بادشاہ، باقی پورا جسم اس کی رعایا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، واذا فسدت، اور جب اس میں خرابی آ جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے، دل صحیح تو پورا جسم، تو پتہ چلا جسم پر حکومت دل کی ہے۔ دھیان دیجئے گا، بڑی نازک بات کر رہا ہوں، جس دل نے سمجھ لی اس دل کی آبادی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انسان کے جسم پر کس کی حکومت؟ دل کی۔ اعلی حضرت کا بھی ایک جسم تھا اور وہ دل ہی کے تابع تھا، ان کا جسم دل کے تابع تھا اور دل مصطفیٰ کے تابع تھا۔ جسم پر حکومت دل کی، دل پر حکومت مصطفیٰ کی۔ اب ان کی آنکھ وہی دیکھتی تھی جو نبی چاہتا تھا، ان کے کان وہی سنتے تھے جو نبی چاہتا تھا، ان کا ہاتھ اسی طرف چلتا تھا جو نبی کی رضا تھی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو جب دل نبی کا غلام ہو جائے تو پھر انسان کے تمام اعضاء اور جوارح اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ جان لیجئے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے جب یہ نعرہ لگاتے ہو عشق و محبت، عشق و محبت، اور آگے ان کا نام لیتے ہیں اعلی حضرت، تو جان لیجئے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا احمد کی رضا تھے۔ آئیے تھوڑا سا مضمون پھیلاؤں، توجہ چاہتا ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان جب خوش ہوتا ہے، جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی کو وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے ہاں بچہ ہوتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہوتی؟ آواز ہی نہیں آئی، میں سمجھا شاید بچہ ہونے پہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہوتی ہے خوشی؟ لڈو بانٹتے، مٹھائی بانٹتے، خبر دیتے ہیں اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی ہے۔ بیٹی ہو جائے تب بھی خوشی ہونی چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد ہو آپ اظہار کرتے ہیں، نوکری مل جائے، اس میں ترقی ہو جائے، خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ روپیہ مل جائے، ناراض نہ ہو، صاف کہہ دیں ہوتی ہے خوشی یا نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ تو جب خوشی ہوتی ہے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، طریقہ ڈھونڈتے ہیں، کس طرح کروں میں اپنی خوشی کو ظاہر کروں؟ جیسے دل کہتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں۔ دل کہے مٹھائی بانٹو، مٹھائی بانٹتے ہیں، اعلان کرو، اعلان کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کے لیے جشن مناتے ہیں، جتنا چاہیں استقبال کرتے ہیں، پذیرائی کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے۔ جس طرح کی خوشی، جتنی بساط، جیسی سوچ ویسا اظہار۔ ایمان والے کو نبی مل جائے کتنی خوشی ہوگی، اور جس کا نام ہی احمد رضا ہو، اس نے بھی اظہار کیا۔ انہیں 65-67 برس کی جو عمر ملی ہے، ساری عمر انہوں نے قلم سے، زبان سے، ادا سے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو مجھے کتنی خوشی ملی ہے۔ اب وہ خوشی پا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، کچھ خوش ہوتے ہیں، کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ کون ناراض ہوتے ہیں؟ جن کو ہوا مسئلہ کہ بٹوارا ہوگا، ایک اور آ گیا، اب بٹوارا ہو جائے گا، تو ان کو وہ خوشی نہیں ہوتی، یا کسی اور کو کسی انداز سے جیلسی ہو، حسد ہو، تو کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ہم
بڑے خوش ہیں کہ اعلی حضرت کو اللہ تعالی نے نوازا، اس دنیا میں بھیجا میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، لیکن کچھ کو ناخوشی بھی ہوئی اور وہ ناخوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سارے سنی مل کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ مسجد مجھے نہیں معلوم کتنی پرانی ہے، مگر مجھے اس میں ماربل لگا ہوا نظر آ رہا ہے، سنگ مرمر۔ یہ جس دکان سے جس جگہ سے لایا گیا ہوگا، آج بھی آپ جاتے ہیں، ایک صاحب مکان بنانا چاہ رہے ہیں، وہ پہنچ گئے وہاں، ایک اور صاحب بھی آ گئے، دونوں نے ماربل دیکھا، ایک نے پسند کیا بڑا اچھا ہے سنگ مرمر، میں اسے مسجد میں لگاؤں گا، دوسرے صاحب نے پسند کیا میں باتھ روم میں لگاؤں گا۔ ایک ہی دکان ہے، ایک ہی جگہ سے ماربل آیا ہوا ہے، مگر انتخاب الگ الگ ہے، ایک مسجد کے لیے لے جا رہا ہے، ایک باتھ روم کے لیے لے جا رہا ہے، تو جس نے انتخاب کیا وہ ذمہ دار ہے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بات انتخاب کی ہے، اگر ہمارا انتخاب ہی نعت کے لیے ہوا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ان کا انتخاب دوسرا ہوا ہے معاملہ، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ تو نے ہمارا انتخاب کیا تو نبی پہ درود و سلام کے لیے کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت سنی بریلوی کہلاتے ہیں، سنی اونچی، سب لوگوں کی آواز نہیں آئی، کچھ اور بھی بیٹھے ہیں، سنی یہ بریلوی نہ کسی مذہب کا نام، نہ کسی فرقے کا نام، یہ بریلوی کا لفظ کیوں استعمال ہونے لگا؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے جب تک ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، دو طبقے تھے، ایک حنفی کہلاتے تھے، ایک وہابی کہلاتے تھے، اس کے بعد مختلف نام آئے، یہ بریلوی کا لفظ کیوں آ گیا؟ ملائیشیا میں نے ابھی آپ کو بتایا 57 ملکوں کی اسلامی کانفرنس ہوئی اکتوبر کے مہینے میں۔ 16 اکتوبر کو جن لوگوں نے ٹیلی ویژن پر وہ کانفرنس دیکھی، یا 17 اکتوبر کو اخبارات میں وہ خبر پڑی، مجھے یہاں کے بارے میں نہیں معلوم، میرے پاس دوسرے ملکوں کے اخبار موجود ہیں، ملائیشیا میں کوئی بریلی شہر نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے اردو زبان بھی جانتے نہیں، مگر خبر میں نے پڑھی کہ 57 ملکوں کے سربراہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے، ملائیشیا کی طرف سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، عزت کے لیے جو پریڈ ہوتی ہے اس کا افتتاح ہوا، تو 57 ملکوں کے تمام سربراہ اس میں شامل۔ وہ گارڈ آف آنر کوئی قومی ترانہ نہیں تھا، وہ کوئی موسیقی اور نغمہ نہیں تھا، اخباروں میں موجود، ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا کہ ملائیشیا کی فوج کے افسران نے کس طرح اس کا افتتاح کیا، انہوں نے پڑھا یا نبی سلام علیکہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو کس نے یہ سکھایا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال بڑے مشہور شاعر ہیں، شاعر مشرق کہلاتے ہیں، حکیم الامت لقب ہے، وہ بھی اپنی شاعری میں لکھ رہے ہیں نگاہے یا رسول اللہ نگاہے۔ کیا اس وقت بریلوی کا لفظ سنا تھا کبھی؟ اونچی کہیے نہیں۔ آج سوال پیدا ہوتا ہے، بریلوی نہ کسی فرقے کا نام، نہ کسی فقہ کا نام، نہ کسی مذہب کا نام، اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ اب سنیوں کی صحیح پہچان کا نام ہے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے جو وجہ سمجھا سکتا ہوں وہ سمجھانے کا انداز ہے، پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ اور کوئی پوچھ لینا۔ یہ جتنے حضرات جن کی سفید داڑیاں ہیں، ان سے پوچھیں آج سے 40-50 برس پہلے گھی کو صرف گھی کہتے تھے،
گھی کو صرف گھی کہتے تھے، اس کے ساتھ کبھی اصلی یا بناسپتی کا لفظ، اصلی گھی، دیسی گھی، خالص گھی، یہ لفظ پہلے کبھی سنے تھے؟ گھی کو صرف گھی کہتے، مگر جب دوسرا نکل آیا، اب اصلی کی پہچان کے لیے کہنا پڑا خالص گھی، دیسی گھی، اصلی گھی کہنا پڑا، کیونکہ دوسرا آ گیا تھا۔ تو اب صرف بلا تشبیہ بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، پہلے صرف سارے ہی سنی تھے، مگر جب دوسرے نکل آئے تو اب ضروری تھا کہ اصلی سنی بتایا جائے کون ہے، اس کے لیے لفظ بریلوی لگانا پڑ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کر چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، صرف مسجدوں میں نہیں، ٹیلی ویژن پہ کہہ چکا، اخباروں میں کہہ چکا، 6 چینلز پہ میرے پروگرام چلتے ہیں، پوری 160 ملکوں میں جاتے ہیں، اس میں بھی یہ کہہ چکا کہ کوئی مجھے اعلی حضرت کی کتابوں میں سے کوئی ایک جملہ قرآن و سنت کے خلاف دکھا دے۔ جب نہیں دکھا سکتے اور یقیناً نہیں دکھا سکتے تو پھر تسلیم کر لو کہ احمد رضا جس ہستی کا نام ہے، تم سارے مل کر بھی اس کا مقابلہ کر سکتے اور ہو سکتا بھی نہیں۔ وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے فتوے لکھے، جنہوں نے تقریریں بہت کم کی لیکن اتنی خدمت کی، تدریس کی، سب کچھ کیا، انہوں نے شاعری بھی کی، کسی بادشاہ کا قصیدہ نہیں لکھا، قرآن و سنت کی ترجمانی کی۔ ہر ایک کو کتاب نہیں، کتاب 1000 چھپے، 2000 چھپے، 5000 چھپے، ہر ایک تک نہیں پہنچتی، ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا ان کی کتابیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ کمال یہ کہ جس زبان میں کوئی سوال کر رہا ہے اسی زبان میں جواب دے رہے ہیں، کوئی شعر میں سوال کر رہا ہے تو جواب بھی شعر میں جا رہا، تو سب تک تو کتابیں نہیں پہنچتی۔ انہوں نے شاعری بھی کی۔ آج بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ نعت کس کی پڑھی جاتی ہے؟ ابھی آپ کو بتا رہے تھے، افریقہ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، وہ تقریر انگریزی میں سننا چاہتے ہیں، نعت اردو میں ہی سنتے ہیں، اور وہ بھی اعلی حضرت کی سنتے ہیں۔ جو کلام اعلی حضرت نے کہا، یہ مقبولیت یہ ہر کسی کا حصہ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت خواجہ خواجگاں شیخ المشائخ سلطان المشائخ سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی بدایونی دہلوی قدس سرہ العزیز، دہلی میں مزار شریف ہے حضرت نظام الدین اولیاء، نام آپ کا محمد تھا، نظام الدین اور محبوب الہی اولیاء آپ کے القاب ہیں۔ بدایوں کے رہنے والے، دہلی میں آرام فرما ہیں، سادات میں سے ہیں۔ آپ حضرت شیخ سعدی کا کلام بہت پڑھتے تھے، آپ کے چہیتے لاڈلے تھے امیر خسرو، توتیے شکر مقال، بڑے اونچے شاعر، عالم بھی، 12 بادشاہوں سے تعلق رہا، بڑے ماہر تھے اپنے علوم اور فنون میں۔ لیکن حضرت صاحب کے پاس آتے تو حضرت صاحب ربائی پڑھ رہے ہوتے تھے شیخ سعدی کی، بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ پورا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ شیخ سعدی نے نیت کی میں ایسا کلام لکھوں کہ مقبول ہو جائے، روزہ رکھا، غسل کیا، قلم دوات کاغذ لے کر بیٹھے،
سوچ سوچ کے پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالی، اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں تک پہنچے، کتنی بلند کہ ساری کائنات قدم مصطفیٰ کے نیچے آ گئی۔ دوسرا مصرع سوچ کے لکھا کشف الدجا بجمالی، ان کے جمال سے اندھیرے دور ہو گئے، تاریکیاں اندھیریاں ختم ہو گئی۔ آدھا دن گزر گیا، 2 مصرے لکھے۔ پھر تیسرا مصرع بڑے سوچ کے لکھا حسنت جمیع خصالی، ان کی ہر ادا پیاری ہے، ہر عادت اچھی ہے، حسین ہے، پیاری ہے۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں بن رہا ہے، کیونکہ چوتھا مصرع ربائی کی جان ہوتا ہے۔ عصر کے بعد کچھ وظائف پڑھتے رہے، روزہ کھولا، مغرب چوتھا مصرع بنا، عشاء ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، نیند آ گئی۔ میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا سادی لکھو صلو علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ ایک مسئلہ بھی کرتا چلوں، آل کے معنی آپ میں سے، علماء میں سے نہیں، آپ میں سے پوچھتا ہوں، لفظ آل کے معنی کوئی بتائے گا؟ وآلہ کہا نا، آل کا مطلب؟ ادھر سے آواز آئی اولاد، کوئی اور ہے؟ ماشاءاللہ، انہوں نے کہا ماننے والے، بالکل صحیح معنی بتایا، قرآن سے اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ آل کے معنی اولاد کے بھی ہیں، آل کے معنی سچے متبعین، سچے ماننے والے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قرآن میں اللہ نے آل فرعون کہا ہے، کیا فرعون کی اولاد تھی؟ نہیں، تو آل کس کو کہا؟ آل فرعون کا مطلب فرعون کے ماننے والے، تو آل سے مراد ماننے والے۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا صلو علیہ وآلہ، اولاد پہلے اور اس کے بعد سارے ماننے والے، نبی کے صدقے سب پر درود پہنچ رہا ہے۔ اور سنیں، توجہ، امیر خسرو کی کوشش ہوتی کہ میرے پیر ہیں، کلام اس کا شیخ سعدی کا پڑھتے ہیں، یہ سادے سے شعر ہیں، میرا کلام بہت عمدہ ہے، میرا پیر میرے شعر نہیں پڑھتا۔ حضرت یہ دیکھیں میں نے ربائی لکھی ہے، پیش کی، حضرت نے فرمایا بہت اچھی ہے، مگر سعدی کی ربائی کا جواب نہیں۔ دوسرے دن اور محنت کر کے اچھا کلام لکھ کے لائے، حضرت یہ دیکھیں، فرمایا بہت اچھا ہے، مگر سعدی کی ربائی کا جواب ہی نہیں۔ لاڈلے تھے، پیارے تھے، ایک دن عرض کی حضرت آخر مجھے بتانا پڑے گا آپ کو کیا معاملہ ہے، میرے کلام میں کیا کمی ہے جو آپ بار بار شیخ سعدی کی ربائی پڑھتے؟ لاڈلے تھے نا، فرمایا رات کو آنا، جب دنیا چلی جائے گی اس وقت آنا۔ بہت اچھا جی، آ گئے حضرت صاحب اپنے وظائف میں مشغول، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، فرمایا آنکھیں بند کر لو، آنکھیں، آپ سے سننا چاہتا ہوں، جس نے نہیں کہا وہ بھی کہے آنکھیں، اور کچھ دیکھنا ہو تو ادھر ادھر سے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، جب تک ادھر ادھر آنکھیں لگی رہیں گی جلوے نظر آتے، آپ ادھر ادھر دیکھنے میں لگے ہوئے اسی لیے پردے نہیں ہٹ رہے۔ فرمایا آنکھیں بند کر لو، کر لی بند۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ عجیب، آپ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے بند کرتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، کرتے ہیں آنکھیں بند دیدار کے لیے۔ آنکھیں بند ہوئی، حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے،
انبیاء موجود، صحابہ موجود، اولیاء موجود. حضرت شیخ سعدی تشریف لائے، نبی پاک شفقت فرماتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. قیام تعظیمی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، سنتے رہتے ہوں گے. اب میں اس وقت اس کو بھی نہیں چھیڑ. حضور شفقت، چھوٹا اگر آئے تو اس کے لیے بڑا کھڑا ہو جائے تو یہ شفقت، بڑا ہو چھوٹا کھڑا ہو جائے تو یہ تعظیم. اور دونوں کا ثبوت ہمارے پاس حدیث سے موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے، وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی، اپنے باپ کو چومتی، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتی. جب وہ آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کو چومتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے. تو حضور کا کھڑے ہونا شفقت، سیدہ کا کھڑے ہونا تعظیم. سمجھ آ گئی؟ اگر اس موضوع پر مزید تفصیل چاہیے ہو تو کتاب علماء اہل سنت کی موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ سعدی کی پیشانی چومی، اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا سعدی پڑھو تم نے کیا لکھا ہے. سعدی پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو. کیا پیارا عقیدہ ہے شیخ سعدی کا، ان کی ہر ادا پیاری. شیخ سعدی نے بریلی دیکھا تھا، آئے تھے. پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیوں کہہ رہے ہیں حسنت جمیع خصالہ؟ جمی کے معنی پوچھو علماء سے. تمام عادتیں پیاری. اور آج بازار میں قرآن کے ترجمے جو لوگ کر کے بیچ رہے ہیں، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ، تیوری چڑھائی، اور آگے جو جملے لکھتے ہیں وہ اس انداز سے کہ تحقیر ہو. شیخ سعدی تو فرماتے ہیں حضور کی ہر عادت اونچی، ہر عادت. پتا چلا یہ سارا سلسلہ ہی سنیوں کا. آپ کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ملے گا کہیں تو سنیوں کے پاس ملے گا. دوسرے تعارف کراتے، وہ تو اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں، انہیں نبی کی خبر یہ جانتے. اللہ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آپ کی طرف نظر تو کرتے ہیں مگر دیکھتے. اگر دیکھ لیتے تو کبھی ایسی بات کرتے. جنہوں نے جلوے دیکھے ہیں وہ مانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھے وہ مانتے. ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھا ہے، ہم تو ان غلاموں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں جن کے غلام ایسے ان کا آقا کیسا ہوگا. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی میں بڑا مقام رکھتے، بڑے مشہور امام ہیں. ایک علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں ایک غیر مسلم تھا. اسے پتا چلا کہ حضرت محمد تشریف لائے ہیں. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ نبی پاک سمجھ کر آیا. حضرت کو دیکھا، دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا. بات کرنے لگا مجھے آپ سے ملنے کی بڑی تمنا تھی، میں نے بڑا ذکر سنا ہوا تھا، مجھے پتا چلا آپ فلاں علاقے میں. لوگوں نے کہا تو غلط سمجھ رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ نبی پاک نہیں ہے، یہ ان کے غلام ہیں. ابھی اس کو مسلمان ہوئے ٹائم نہیں گزرا. کیا پیارا جملہ کہا. اس نے کہا جب غلام محمد کی یہ شان ہے، آقا محمد کی کیا شان ہو. اللہ سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں. سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے. اگر ذوق ہے تو میرے ساتھ مل جائیے. سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے.
وہ دوسرے یہ تو لفظ ڈھونڈ رہے ہیں کہ حضور کی شان کے لیے کوئی اچھا لفظ مل جائے، اور دوسروں کو ان کی تعریف کرو تو بشر کی سی کرو، سو اس میں بھی اختصار کرو۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اپنے لقب لکھنے ہو تو 6 صفحے لکھتے ہیں، 6 صفحے اپنے القاب کے لیے لکھ لیں، حالانکہ اس میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوتا، اور جس پر لقب ختم ہو اس کے لیے ان کو ملتا۔ پوچھو اعلی حضرت سے کیا فرماتے ہیں، کیا شعر لکھا ہے؟ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب اعظم پاکستان۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو، تیرے تو وصف حضور آپ کی جو خوبیاں ہیں، عیب تناہی، عیب کے معنی نقص، تناہی ختم ہو جانا، کیا مطلب حضور آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں ان میں ختم ہونے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ توجہ سمجھاؤں، بچہ پیدا ہوتا ہے 6 پاؤنڈ کا، 8 پاؤنڈ کا، کسی کے یہاں زیادہ ہو جائے مجھے اعتراض نہیں ہے، کوئی بھاری ہو جائے تو میں اعتراض نہیں کرتا، عام طور پر اتنا ہی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، بہت نازک سا، بٹھاتے بھی نہیں ہے 4 مہینے تک کہ ہڈی کوئی ٹیڑھی نہ ہو جائے، 4 مہینے کے بعد آپ اس کو آہستہ آہستہ بٹھانے لگتے ہیں ورنہ گود میں رکھتے ہیں، پھر وہ کرالنگ جس کو رینگنا کہتے ہیں رینگتا ہے، پھر چلنا شروع ہوتا ہے، بڑھتے 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 5 فٹ، 5.5 6 زیادہ ہو جائے تو بھی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے نا، 7 فٹ کا ہو گیا کوئی، اب ٹھہر گیا، اب اور بڑھتا، 18 یا 21 سال تک کی عمر تک قد بڑھتا ہے، اس کے بعد بڑھتا، بھلے کتنی دوائیں کھا لیں آپ، کتنی ایکسرسائز کر لیں، اتنا ہی ہوتا ہے، 18 یا 21 سال کی عمر تک قد بڑھتا ہے، وہ ٹھہر گیا، جوانی آئی، اب بڑھاپا شروع ہو گیا، زوال شروع ہو گیا، کومپل نکلی زمین سے، نرم و نازک پودا بنتے بنتے ایک درخت بن گیا، ایک جگہ آ کے ٹھہر گیا، اب پتے گریں گے، نئے آئیں گے، مگر درخت کا سائز بڑھتا نہیں۔ تو اگر ہم دنیا کو ایسی ہی مثال دیتے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو کوئی دیکھنے والا کہتا کہ دیکھو یہ چیز پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد گھٹ جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، زوال آ جاتا ہے، تو کوئی ایک مثال ایسی بھی ہونی چاہیے تھی کہ دنیا کو بتایا جائے کہ جہاں زوال نہیں کمال ہی کمال ہے۔ تو قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ وہاں زوال نہیں ہے، وہاں کمال ہی کمال ہے۔ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر اس دنیا میں تھے سنتے تھے یا نہیں؟ اونچی قریب کی یا دور کی؟ دونوں، قریب اور دور دیکھتے تھے یا نہیں؟ کتنی حدیثیں موجود، جنگ موتا کا واقعہ سن لیجئے، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے درمیان فرمایا فلاں شخص شہید ہو گیا، اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، اب وہ بھی شہید ہو گیا، اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے۔ جب فوج واپس آئی فرمایا تم سناؤ گے حال یا میں سناؤں؟ صحابی نے عرض کی حضور آپ سنائیے، آپ نے سنایا، اس نے کہا آپ کے سنانے میں اور جو کچھ ہوا اس میں کچھ فرق۔ اس وقت قریب بھی دیکھ رہے ہیں، دور بھی، اندر بھی دیکھ رہے ہیں، باہر بھی۔ اونچی جو مانتا ہے وہ کہے، دوسرا نہ کہے، دیکھ رہے۔ اللہ فرماتا ہے آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا۔ اگر اب کہو نہیں دیکھ رہے تو پھر بہتر کہاں سے ہوگا؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ نبی کی شان میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہاں کمی نہیں ہے، وہاں اگر نہیں سمجھ آئی تو اور سمجھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس مینارہ مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں دور و قریب سے آئے ہوئے، صبح کسی دوسرے کو پکڑ لینا،
ٹھیک ہے نا، 10 آدمیوں کے سامنے پکڑ لینا، گڑا کھودنا، ویسے ہی بمبئی آدھی کھدی ہوئی ہے اس وقت، دفن کر دینا، تسلی دے دینا کہ نکال لیں گے، مٹی ڈال دینا، لوگوں کو بلانا، کہنا آؤ اس سے باتیں کرو، کچھ دوسرے لوگوں کو 4-5 کو کہنا، کسی کو کہنا سلام کرو، کسی کو کہنا باتیں کرو، ان کو واپس بھیج دینا، اس کو قبر سے نکال کے پوچھنا کون آیا تھا، پہچانے گا؟ آواز سنی اس نے؟ بتائیں مردہ سنتا ہے یا نہیں؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، جب دفن کرنے والے لوٹتے ہیں ان کے جو چلنے پر جوتوں کی آواز ہوتی ہے وہ بھی مردہ سنتا ہے۔ بخاری میں حدیث، کسی کو اعتراض نہیں، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے کہ کون آیا ہے، لیکن آپ نے جس زندہ کو دفن کیا اس نے پہچانا، اس نے سنا۔ بتائیے وفات کے بعد سمع و بصر میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے؟ جب عام لوگوں کی یہ شان ہے تو جس کے صدقے کائنات بنی اس آقا کی کتنی شان ہو۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم یہاں سے پکارے ہیں، وہ نہیں سنتے۔ ابھی آپ کو حضرت مولانا انٹرنیٹ کی اور یہ الیکٹرانک میڈیا کی باتیں بتا رہے تھے، اگر سائنس نے اسلام کے مسئلے آسان کر دیے ہیں، آپ کے گھروں میں ریڈیو ہوگا، نہیں ہے نا؟ مجھے ذرا سوالوں کا جواب دیجیے گا، کیا ریڈیو نبی ہے، صحابی ہے، ولی ہے، انسان ہے، جانور ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک ڈبہ ہے پلاسٹک کا، لکڑی کا، میٹل کا بنایا ہوا، کچھ کاپر، کچھ پلاسٹک، کچھ تاریں جمع کر کے ٹانکے لگا دیے، آگے ایک جناب پلیٹ لگائی، اس پہ نمبر لکھ دیے، دھاگا باندھ کے اس میں جو آپ ٹیوننگ کرتے ہیں اس میں آپ ڈالتے ہیں بیٹری سیل، کسی میں 2، کسی میں 4، کسی میں 1۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ BBC سنتے ہیں یا نہیں؟ پہلے صرف بی کی سنتے تھے، اب BBC، بڑی بڑی بکواس سنتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں، سائنس نے یہ تھیوری پیش کی، یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے، فضا میں موجود ہو جاتی ہے، اس کو کیچ کیا جا سکتا ہے، اینٹینا لگا کر